سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس لڑکی سے تم بات کر رہے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی نا، وہ کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ کسی نہ کسی کی کوئی رشتہ دار ہوگی۔ اگر تمہاری بہن سے کوئی اس طرح بات کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ تو آپ اپنی بہن کی آبرو کو لٹانا پسند کرتے ہیں؟ جب نہیں پسند کرتے تو آپ دوسرے کی آبرو لوٹنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اور پھر ایک لڑکی جس سے آپ بات کر رہے ہو، جس کو پارک میں لے جا رہے ہو، جس کو تحفے دے رہے ہو، جس کے ساتھ افیئر کر رہے ہو، کوئی گارنٹی ہے کہ اس کی شادی آپ کے ساتھ ہو جائے گی؟ پہل کوشش ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے، لیکن جب شادی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا پلان ہوتے ہیں؟ چلو بھاگ جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں اس پہ تبصرہ ضرور کروں گا بغیر کسی خوف کے، اگر ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، جذبات جوان ہے، آج آپ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ جائیں گے، کون روکے گا آپ کو؟ ماں باپ مجبور ہے، بوڑھے ہیں بیچارے۔ سماج حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے معاملے میں مت پڑو، جو جیسا کر رہے اس کو ویسا کرنے دو۔ اہل علم کا حال یہ ہے کہ حق بولنے کی ہمت کم رہ گئی لوگوں کے اندر، اس لیے کہ ہر آدمی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ حق بولیں گے تو لوگ گالیاں دیں گے، حق بولیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ایسے وقت میں جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے تم بھاگ جاؤ گے، کتنے دن تک تمہارے جذبات رہیں گے؟ مہینہ، 2 مہینہ، 5 مہینہ، 6 مہینہ، پھر تم لوٹ کر کے آؤ گے، لوٹ کر کے آؤ گے، چلو نکاح ہو گیا، سب ہو گیا، کورٹ میرج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن اللہ جب آپ کو اولاد دے گا، نکاح کیوں کیا ہے؟ بانج رہنے کے لیے کیا ہے؟ شادی کیوں کی ہے؟ بکروں کی طرح گھومنے کے لیے کی ہے؟ کس لیے شادی کی ہے؟ باپ بنو گے نا، وہ ماں بنے گی نا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے جذبات میں ایک غلط فیصلہ کیا ہے، ایک لڑکی کو بھگانے کا اور اس کے ساتھ بھاگنے کا، لیکن جب یہی لڑکی ماں بن جائے گی اور آج سے 20 سال کے بعد اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہوں گے اور جب اس کو رشتہ آئے گا، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ کسی شریف گھرانے سے اس کو رشتہ نہیں آئے گا، ایسے ایرے گہرے نٹو خیروں کے یہاں سے رشتہ آئے گا۔ اور آپ جب اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں گے تو لوگ کہیں گے اس کی ماں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی، اس کے باپ نے تو بھگا کر کے نکاح کیا تھا۔ کوئی شریف آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو گلے لگانے تیار نہ ہوگا، چاہے آپ کی بیٹی کتنی متقی ہو، آپ کا بیٹا کتنا ہی پرہیزگار ہو، لوگ کہیں گے اس کی ماں باپ بھگوڑے تھے، کوئی نکاح نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر بطور مجبوری کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایرے غیروں کے ساتھ اپنے بیٹا اور بیٹی کو جو ہے وہ نکاح کر دینا پڑے گا۔ اور آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ زندگی بھر بھگتتے رہے، لوگوں کا تانا سہتے رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی بیٹی برداشت کر رہی ہے اس تانے کو، آپ کا بیٹا برداشت کر رہا ہے اس تانے کو۔ شریف لوگ گلے لگانے کے لیے تیار نہیں، معاشرے میں کوئی اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک غلط فیصلہ 12، 15، 25، 20 سال کی عمر میں جس عمر میں آپ کرنا چاہیں اس عمر میں آپ نے غلط فیصلہ کیا، اسی غلط فیصلے کو بزرگوں نے نام دیا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے غلط فیصلہ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر دیں، آپ اپنی نسلوں کو برباد کر دیں۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی پسند کی شادی ہو اور شادی ارینج کی جائے، لو میرج اسلام قبول نہیں کرتا، ارینج میرج اسلام قبول کرتا ہے۔ اور ارینج میرج جو ہوتا ہے اس کی برکتیں بہت ہے، اس لیے کہ جب ڈھونڈ کر کے ماں باپ ڈھونڈتے ہیں، بہن جاتی ہے، بھائی جاتے ہیں، بھابیاں جاتی ہے، ان سارے معاشرے کا، پورے علاقے کا، پورے خاندان کا تجربہ ایک ساتھ جمع ہوتا ہے جب کسی کا سلیکشن ہوتا ہے۔ کہاں تمہاری 18 سال کا تجربہ اور بلکہ تمہاری 18 سال کی عمر، اور کہاں تمہارے ماں باپ کا 18 سال کا تجربہ۔ آپ
مجھے بتائے جو تجربہ زیادہ ہے وہ زیادہ صحیح فیصلہ کرے گا یا آپ زیادہ صحیح فیصلہ کرو گے؟ اور ایک بات یہ ہے یار، جو تمہارے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے اگر شریف ہوتی تو بھاگ کر کیوں جاتی؟ ایک غیر شریف لڑکی کو آپ بھگا کر لے کر کے جا رہے ہیں، ایک وقت تو ضرور ایسا آئے گا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ جو لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہے وہ کبھی شوہر کی نظر میں معتمد نہیں بن پاتی، اس لیے شوہر کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ جیسے مجھ سے رابطہ کی تھی کسی سے کر تو نہیں رہی ہے، جیسے مجھ سے یہ پھنسی تھی ویسے کسی کو پھنسا تو نہیں رہی ہے۔ یہ سارے معاملات اور خطرات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کبھی شوہر کی نظر میں اعتماد نہیں پاتی اور کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے میں قوم کی بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور قوم کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے بھاگنے کا تصور چھوڑ دو، محبت کی شادیاں چھوڑ دو، لو میرج چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ میں پورا واقعہ تو نہیں بتا سکتا مختصر وقت میں، ایک جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب خدیجہ کی سہیلی جناب نفیسہ نے میرے رسول سے کہا تھا کہ اے محمد کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے، تو میرے آقا جو مختار کل ہے، جس کی شان ہے اللہ اکبر، نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، سراقہ کے لیے سونا حلال ہو جاتا ہے، عبد الرحمن کے لیے ریشم حلال ہو جاتا ہے۔ وہ رسول خدا نے جس کو جنت کے اختیار دے رکھے ہیں، اپنے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہے، جب نفیسہ نکاح کے معاملے میں میرے رسول سے کہتی ہے کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے، تو آقا کریم کا تاریخی جملہ تھا، شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے، جا کر کے میرے بڑوں سے بات کرو، وہ جو کہیں گے وہی میری مرضی ہوگی۔ جو رسول سب سے بڑے ہیں وہ قانون دے رہے ہیں، اس سے مراد میرے چچاؤں سے بات کرو، میرے گھر والوں سے بات کرو۔ اور پھر نفیسہ حضرت جناب ابو طالب کے پاس گئی اور بات ہوئی، انہوں نے ہاں کہا تو سب نے ہاں کر دیا۔ اس سے پتا چلا حضور نے قانون دیا، حضور کو اختیار نہیں تھا معاذ اللہ۔ جو رسول مختار کل ہوں، اور ابو طالب سے زیادہ تجربات میرے نبی کے تھے، کیوں؟ ابو طالب کے تجربات 70 سال کے تھے اور میرے نبی کے تجربات کروڑوں سال کے تھے، کیوں؟ حضور نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، آدم سے پہلے جو پیدا ہوا ہو اور آدم سے زیادہ جس کے تجربات ہو، خدا کی قسم تجربات تو اپنی جگہ ہے، وہ جدھر اشارہ کر دے وہاں خزاں جو ہے وہ بہاروں میں تبدیل ہو جائے۔ انہیں کیا ضرورت ہے، انہیں کیا غرض خزاں سے اور بہار سے، وہ نگاہ کر دیتے ہیں۔ تو فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، جب وہ آگ میں باغ لگا سکتے ہیں تو کیا وہ زندگی کی خزاں میں بہاریں نہیں عطا کر سکتے انہیں؟ لیکن وہ قانون دینا چاہتے تھے، فرمایا شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے۔ اس سے پتا چلا پارکوں میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں ہیں، رستوں میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں ہیں، جو لوگ کورٹ میں نکاح کرتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں۔ کوئی کرے، سماج مجبور ہے، لیکن شریعت شرافت کا معیار یہ عطا کرتی ہے، ارینج کیجئے۔ اور بات یہ جو عشق 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 کہا جاتا ہے نا، یہ عشق نہیں، یہ نفسانیت ہے۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، عشق اسے کہتے ہیں جو عزتوں کو تحفظ دیتا ہے، محبت اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی آبرو کو محفوظ کرتا ہے، محبت اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو تقویٰ کا معیار عطا کرتا ہے، یہ نفسانیت ہے جسے آپ عشق کہتے ہیں۔ وہ بہت لمبی بات کی طرف نہیں جاتے ہوئے عرض کروں، جو لوگ عشق کرتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ لوگ فکرے کستے ہیں اور مولوی تو پیار کے دشمن ہے، خدا کی قسم مولوی جتنا پیار پہ پیار کرتا ہے وہ کتنا کون کی پیار کر سکتا؟ آپ دیکھیں الحمدللہ تعالی دنیا میں جتنی طلاق کی شرح ہے 1% بھی مولوی طلاق نہیں دیتا۔ عالم کی بات کرتا ہوں صحیح معنی میں، جس کے دل جو انما یخشى اللہ کی تصویر ہے اس کی بات کرتا ہوں۔ عالم دین کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیوی کو ستاتے ہوئے، بیوی کو اذیت پہنچاتے ہوئے، بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، بہت کم ایسے ہوں گے۔ لیکن غلطی سے داڑھی ٹوپی دیکھ کر لوگوں نے ان کو مولوی کہنا شروع کر دیا۔ جو صحیح معنی میں عالم ہے، انما یخشى اللہ کی جو تصویر ہے یہی بات کر رہا ہوں، جس میں قرآن نے عالم کا ہے۔ پھر ان کا حال کیا ہے؟ وہ محبت دیتے ہیں، وہ پیار دیتے ہیں، عورتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، لتسکنوا الیہا کا جلوہ سمجھتے ہیں، یہ بات ہے۔
آپ کہتے ہیں مولوی پیار کا دشمن ہے، مولوی پیار کا دشمن نہیں ہے. مولوی جو ہے وہ اس راستے کا دشمن ہے جس غلط راستے سے تو اسلام کو بدنام کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں، 1% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھو، وہ بالکل معاملہ یہی ہے کہ چھپے ہوئے گھاؤ ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ اس کا علاج کروا سکتے ہیں، نہ تذکرہ کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں. چھپے ہوئے زخموں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے. تو 1% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب چھوڑ کے جائے گی. وہ بھی ٹینشن میں ہوتی، پتہ نہیں کب چھوڑ کے چلا جائے گا. ہوتا یہ ہے 1% لوگوں میں 0% لوگ ہیں جو کبھی خوش ہوتے ہوں گے، ورنہ زگ زگ تک تک گالی گلوچ ہم نے خود دیکھا. چھوٹی سی عمر میں ہمیں اس کا تجربہ ہے، اور ہم نے لوگوں سے سنا بھی ہے، بڑے بوڑھوں سے. ایک بہت بڑے مفکر نے کہا ہے، شادی سے پہلے جو محبت پیدا ہوگی وہ شیطانی ہوگی، اور شادی کے بعد جو محبت پیدا ہوگی وہ رحمانی ہوگی. شیطانی محبت کتنے دن تک رہ سکتی ہے، لیکن رحمانی محبت، ارے جب ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ رشتہ طے ہو گیا، دیکھ لیا لڑکے نے لڑکی کو، لڑکی نے لڑکے کو، ایک ایک نظر دیکھ لیا، پھر بعد میں اس رستے بھی جانے ڈرتے تھے. اگر ابا اس رستے سے دیکھ لیں گے، میں تو جا رہا ہوں چائے لانے کے لیے، لیکن سوچیں گے کہ یہ اس طرف تو نہیں آئے گا سسرال کی طرف، تو ڈرتے تھے، اس طرف کا راستہ چھوڑ دیتے تھے. نوجوانوں میں اتنا ادب تھا، اتنا خوف تھا. بیٹیاں اگر راستے سے جا رہی ہے، منگیتر کو دیکھتی تو چھپ جاتی، کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے. آج کتنی بے حیائی ہے، منگنی کے بعد باضابطہ سیریلوں کے طرز پر انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہے، بازو میں کھڑے ہو کر کے فوٹو نکالے جاتے ہیں، باضابطہ طور پر جو ہے وہ پیکج دیے جاتے ہیں. ایک دوسروں کو سمجھ لو، اور سمجھ کیا لو، ساری بہاریں لوٹ لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. بیچاری منگیتر، نقصان تو لڑکی کا ہوتا ہے. اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب جب اسلام سے بغاوت کرو گے تب تب خون کے آنسو رو گے، اس لیے احتیاط کا پہلو رکھو. اور پھر کیا ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، دادا نے کبھی دادی کو جوانی میں ایک نظر دیکھا بزرگوں کی موجودگی میں، نکاح تک کے پھر کبھی نہیں دیکھا. اور جب نکاح ہوا تو من جانب اللہ محبت پیدا ہوئی، تو بڑھاپے میں بھی محبت قائم رہی. لیکن وہ جو شیطانی ہے نا، جو فون پر یہ اس پہ جو کر رہے ہو، یہ شیطانیت، یہ نفسیات ہے، یہ جلدی سے نشے کی طرح اتر جاتی ہے، اس لیے اس کی طرف نہ جاؤ. تو 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں. اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خودکشی. اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پاگل پن. اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذلت، رسوائی، بدنامی. اس لیے آپ کسی سے عشق نہیں کریں گے. آج میری گزارش ہے، کوئی کسی سے پیار نہیں کرے گا. ہم پیار کے دشمن نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کہیں گے اگر آپ بورنگ کے پانی سے منع کرنے آئے ہیں تو آپ کے پاس بسلیری کا پانی ہے. میں کہتا ہوں بسلیری نہیں ہے یار، زمزم بھی نہیں ہے، اس سے بہتر ہم پانی لائے ہیں. آلٹرنیٹ دینا ہے نا انسان کو. آپ کو کسی محبوب سے دل نہیں لگانا، تو آپ کہیں گے پھر قدرت نے دل تو دیا ہے نا، پھر ہم یہ دل کس سے لگائیں؟ میں کہتا ہوں اس سے لگا جس سے قبلہ دل لگاتا ہے، اس سے لگا جس کے لیے حتیم باہیں کھول جاتا ہے، اس سے لگا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکتی ہے، اس سے لگا جسے خدا آسمانوں سے تکتا ہے. وہ خدا جو ہم سمت سے جہت سے پاک ہے، وہ خدا کہتے ہیں قد نرا تقلب وجهك فی السماء. اے محبوب، تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. گویا کہ اس کا چہرہ ایسا من بھاتا، من موہنا، دل ربا ہے کہ قدرت بھی اس چہرے بددعا کو تکتی ہے. تو آؤ سارے محبوبوں کو پیروں تلے کچل کر اس محبوب سے دل لگائیں جو آمینہ کا لال ہے، جو عبداللہ کا لخت جگر ہے. اگر محبوب مجازی کے لیے رو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، محبوب خدا کے لیے آنسو بہاؤ گے تو محبوب بن جاؤ گے. نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا. تمہیں جس پہ پیار آئے، حضور کا کیا پیار ہے تو حضور سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو. 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں. اب میں ایک داستان چھیڑنے